بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ ڈیئر فرینڈز، لاسٹ لیسن میں ہم نے اسباب تان کے بارے میں پڑھا کہ 10 اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے راوی پر جرح کی جاتی ہے، اور ان 10 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پائے جانے کی وجہ سے راوی کی حدیث خبر مردود میں شمار ہوگی اور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سبب لاسٹ لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ کذب ایسا ایک وصف ہے کہ جو کسی راوی میں اگر پایا جائے تو اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کی حدیث نہ صرف مردود ہوتی ہے بلکہ تمام مردود کی جتنی بھی اقسام ہیں اس میں سب سے زیادہ کبھی قسم جو ہے وہ اسی خبر موضوع کی ہے۔ آج کے لیسن میں اسباب تان کے دیگر اسباب دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ راوی میں اسباب تان میں سے دوسرا متہم بالکذب ہے، اور متہم بالکذب سے مراد یہ ہے کہ راوی عام عادت والے کلام میں جھوٹا مشہور ہو لیکن حدیث میں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہو۔ لاسٹ لیسن میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کسی راوی کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، جبکہ اس والی قسم میں یعنی متہم بالکذب میں راوی کا جھوٹ ظاہر نہیں ہوتا۔ عام روزمرہ کے کلام میں تو اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے لیکن حدیث میں اس کے جھوٹ کو ثابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ راوی متہم بالکذب کے ساتھ متصف ہوگا اور ایسے راوی کی حدیث جو ہے وہ مردود ہوگی۔ اس کی مثال امام نسائی اور امام دارقطنی نے بیان کی۔ حدیث عمر بن شمر الجعفی الکوفی عن جابر عن ابی طفیل عن علی و عمار قالا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقنط فی الفجر ویکبر یوم عرفہ من صلاۃ الغداۃ ویقطع صلاۃ العصر آخر ایام التشریق۔ ایک حدیث امام نسائی اور امام دارقطنی نے روایت کی جو کہ عمر بن شمر الجعفی الکوفی کے واسطے سے سیدنا جابر اور انہوں نے سیدنا ابو طفیل اور انہوں نے سیدنا علی اور عمار سے روایت کی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اور یوم عرفہ کو صبح کی نماز میں تکبیرات کہا کرتے تھے، اور یہ تکبیرات نماز عصر تک ایام تشریق کے آخر میں نماز عصر تک ختم کرتے تھے۔ تو امام نسائی اور دارقطنی نے عمر بن شمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ جب اس کا متروک الحدیث ہونا یعنی متہم بالکذب ہونا ثابت ہو گیا تو یہ حدیث مردود کی قسم میں سے ہوگی اور اسے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا اور پانچواں جو وصف ہے، اور اس وصف کے حامل کو منکر کہا جاتا ہے کہ جب راوی میں طعن و جرح کا سبب فحش غلط، کثرت غفلت اور فسق ہو تو تینوں میں سے کوئی ایک بھی سبب پایا جائے تو اس حدیث کو منکر کہا جائے گا اور وہ بھی حدیث مردود میں شمار ہوگی، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال امام نسائی اور امام ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ابی ذکیر یحییٰ بن محمد ابن قیس عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعا کلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان، کہ ابو ذکیر یحییٰ بن محمد بن قیس ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے اور وہ سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچی کھجور کو کھاؤ کہ جب ابن آدم اس کو کھاتا ہے تو شیطان غضب میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو راوی ابن ذکیر یحییٰ بن محمد ہے، کثرت غفلت کے سبب یہ حدیث منکر ہے، اور اکیلے ابو ذکیر سے یہ حدیث مروی ہے اور وہ اس حدیث میں بالکل متفرد ہے، یعنی کسی اور سے یہ اس طرح کی حدیث مروی نہیں ہے، لہٰذا یہ راوی اس پائے کا بھی نہیں ہے کہ اس کی متفرد حدیث صحیح اور مقبول سمجھی جائے جس کی وجہ سے یہ حدیث مردود میں شمار ہوگی۔ چھٹا سبب پائے جانے کی وجہ سے وہ حدیث معلل کہلائے گی، اور وہ سبب وہم ہے۔ جب راوی جرح کا سبب وہم ہو تو اس کی حدیث کو معلل کہا جاتا ہے، اور معلل باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا مادہ علت ہے۔ علت دقیق سبب کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی علت اور ایسا سبب ہو
کہ جس کا جاننا بہت زیادہ مشکل ہو، اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ پوشیدگی اور مخفی پن اس میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ متن میں ہو یا سند میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صحت حدیث میں ضعف اور عیب کا ہونا، ان دو شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حدیث کو معلل کہا جائے گا۔ معلل کی معرفت کا طریقہ کار جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا جائے اور راویوں کے اختلاف میں غور کیا جائے گا، ان کے ضبط اور اتقان میں موازنہ کیا جائے گا کہ کون سا راوی ضبط میں کتنا زیادہ پختہ ہے، پھر معلول روایت ہونے پر اس کا حکم لگایا جائے گا۔ اسباب تان میں سے 7واں سبب ثقات کی مخالفت ہے، یعنی مخالفت تو ثقات ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب راوی میں جرح کا سبب ثقات کی مخالفت ہو، اب یہ ثقات کی جب مخالفت ہوگی تو اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، جن کو مدرج، مقبول، المزید فی الاسانید، مضطرب اور مصحف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدرج سے مراد یہ ہے کہ اگر ثقہ راویوں سے اختلاف کرتے ہوئے سند کے سیاق و سباق کو تبدیل کر دے یا کسی موقوف روایت کو مرفوع روایت بنا دیا جائے تو یہ حدیث مدرج کہلاتی ہے، اور اگر ثقہ راویوں سے اختلاف کرتے ہوئے اسناد کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو یہ حدیث مقلوب کہلائے گی۔ اسی طرح اگر ثقہ راویوں سے اختلاف کرتے ہوئے اسناد میں کسی راوی کا اضافہ کر دیا جائے تو اس روایت کو المزید فی متصل الاسانید کہا جائے گا، اور اگر ثقہ راویوں سے اختلاف کرتے ہوئے راوی کا نام تبدیل کر دیا جائے یا پھر متن میں متضاد باتیں پائی جائیں تو یہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ اور آخری، اگر ثقہ راویوں سے اختلاف اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں سند تو صحیح طور پر باقی رہ جائے لیکن اس میں الفاظ تبدیل ہو جائیں تو اس حدیث کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو مخالفت الثقات کی یہ 5 صورتیں ہیں، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔